ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حمد و ثنا کے بعد میرے اساتذہ کرام اور طلبہ ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو, میرا آج کا موضوع ہے خدمت انسانیت. سامعین محترم, اسلامی تعلیمات میں تمام انسانی خدمت ایک مقدس فریضہ ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے عبادت کو صرف نماز, روزہ اور حج تک محدود کر دیا ہے. اسلام میں انسانی خدمت تو گجا بے زبان جانوروں کا بھی اس قدر خیال رکھنے کا حکم ہے کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے والا جنت کا مستحق قرار پاتا ہے اور بلی کو بھوکا مارنے والے پر جہنم کی سزا سنا دی جاتی ہے. پیارے دوستو, قرآن حکیم کے مطابق امت مسلمہ تمام انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے پیدا کی گئی ہے, جو رنگ و نسل اور مذہب میں فرق کیے بغیر پوری انسانیت کے لیے سراپا خیر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خدمت انسانیت پر اس قدر زور دیا ہے کہ ہمارے جائز اور حلال مال میں محتاجوں اور مساکین کا مخصوص حصہ مقرر فرمایا ہے. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, اور ان کے اموال میں سائل اور محروم سب حاجت مندوں کا حق مقرر تھا. پیارے ساتھیوں, اسلام خدمت خلق میں رنگ و نسل اور مذہب کا امتیاز نہیں رکھتا. پڑوسی کے حقوق کو یا مریض کی عادت, مسافر کے حقوق کو یا ادائی کی زکات, کسی قسم کے حقوق کو لباس میں اسلام کسی مسلمان کا فرق نہیں رکھتا. فتح مکہ سے قبل مکہ میں قید پڑا اور جامی دشمن بھوکے مرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے مشرکین مکہ کے لیے غلہ بھجوایا. القرض اسلام خدمت خلق میں بہترین اسوہ اور تعلیمات رکھتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت انسانیت کو نہ صرف عبادت بلکہ اللہ کی رضا اور اس کے مدد کا اصول کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لا یزال اللہ فی عادت العبد ما فی عادت اخیہ. اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی حاجت روائی کرتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں مصروف رہتا ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جسے اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا ہے. بندگان خدا اپنی حاجت کی تکمیل کے لیے حالت پریشانی میں ان کے پاس آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. سامعین جو وقار حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن کو دنیا کی پریشانی سے نجات دلائے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی تکلیف دور کر دے گا. وہ مشکل میں کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور جو کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرتا ہے. وہ اللہ بندے کی ہر طریقے سے مدد کرتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ دینا لازم ہے. لوگ عرض گزار ہوئے یا نبی اللہ جس میں طاقت نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے تو خود بھی نفع حاصل کرے اور صدقہ بھی دے. انہوں نے عرض کی اگر یہ بھی نہ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر مظلوم حاجت مند کی مدد کرے. انہوں نے عرض کی اگر یہ بھی نہ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکی کے کام کریں اور برے کاموں سے دور رہیں, یہی ان کے لیے صدقہ ہے. پیارے دوستو, ان آیات و حدیث سے ثابت ہوا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. اس کا مزاج تقدیم انسانیت نفع بخش اور بے احسانی سے بھرپور ہے. خدمت انسانیت اہل ایمان کا مقدس فریضہ ہے اور ایک مومن کو اس کے بدلے میں کسی قسم کا اجر کا طلب بھار بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ انسانی خدمت کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے. میں اس تقریر کا اختتام اس طرح سے کرتا ہوں درد دل کے واسطے پیدا کیے انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ کرو بھیا وما علینا الا البلاغ.